ایمان والا جو ہے وہ اس دنیا کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین نہیں ہوتا وہ نفس کا بندہ ہوتا، وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے۔ جس کا یقین نہیں ہوتا من چاہی زندگی گزارتا رہتا ہے، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میں اپنی مرضی، وہ انگریز کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی اسٹائل، بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب ایماندار ہیں؟ دیکھیں، یہ بات اگر میں حقیقی معنوں میں کہوں تو یہ بات اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے آج کے مسلمان کی، کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اس کا یقین تو ہے، لیکن اس کا یقین دنیا پر ہے، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر اس کا یقین نہیں ہے۔ لیکن حقیقت وہ چیز ہے جو کہ اس کو نظر نہیں آ رہی، کسی بھی چیز کی۔ دیکھیں، پھول کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ نظر تو نہیں آئے گی۔ پھول گلاب کا پھول ہے، اس کی خوشبو، موتیا کا پھول ہے، اس کی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ نظر تو نہیں آتی، یا اس خوشبو کو آپ مطلب یہ تو توڑ پھاڑ کے نکال تو نہیں سکتے۔ تو اسی طرح دیکھیں، ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اصل حقائق وہ ہیں جو کہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ نظر نہیں آ رہے۔ اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ رکھی ہے قرآن میں کہ یؤمنون بالغیب، پہلا پارہ ہے، پہلی سورہ بقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جو نظر نہیں آ رہا اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ مومن کا یقین جو کوئی نظر نہیں آ رہا اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ ہاں، میرے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، ہاں میری منزل اللہ ہے، ہاں میرا طریقہ کار قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، ہاں میری کامیابی کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ہمارا تو کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے۔ ہاں، میں نے مرنے کے بعد فوراً بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، اور وہ حقیقی زندگی ہوگی، ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر روز حشر میں رب کے دربار میں اکیلا رب کے سامنے حاضری دوں گا، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ رب مجھ سے پوچھے گا، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیے، یہ ساری باتیں یعنی اہم ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کا، یہ آج کا مسلمان جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف دنیا کا ظاہر دیکھتا ہے، ظاہر جانتا ہے۔ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ بچے 2 ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی میں ہم گھوم رہے ہیں۔ وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، اس نے بس کنویں کو ساری دنیا سمجھ لی، باہر تو نکل نہیں سکتا۔ ہم بھی ظاہر سے نہیں نکل پا رہے، نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں حقیقت نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمیں مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور مطلوب بھی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ بہرحال میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان والا جو ہے وہ اس دنیا کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین نہیں ہوتا وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے۔ جس کا یقین نہیں ہوتا من چاہی زندگی گزارتا رہتا ہے، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میں اپنی مرضی، وہ انگریز کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی اسٹائل، بس۔ تو جس کا یقین نہیں ہوتا، دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں،
اگر آپ کی نظر ظاہر پر ہے اور ظاہر پر آپ کا یقین ہے تو آخرت آپ کے ہاتھ سے گئی، بس آپ اس کی امیدیں چھوڑ دیں، کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یؤمنون بالغیب، پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر غیب پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر امید کیا، اور آپ کو تو کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایمان ڈر اور خوف ہے، نہ آپ کو ڈر ہے نہ کوئی آپ کو امیدیں ہیں، وہ خام امیدیں ہیں، خام امیدیں، خام امیدیں سمجھتے ہیں؟ یعنی جو چیز حقیقت، یعنی چائے چینی پڑی بھی ہے، چینی بھی ہے اور نمک بھی ہے، لیکن نمک لگ رہا ہے چینی کی طرح، آپ نے یقین کر لیا، خوش فہمی ہو گئی آپ کو کہ بھئی یہ نمک جو ہے وہ چینی ہے، تو آپ 1.5 چمچ ڈال لیتے ہیں، خوش فہمی نظر آ رہی ہے، چینی کی طرح ہے، سفید ہے، آپ نے دھوکہ کھا لیا۔ اسی طرح آپ ظاہر کا دھوکہ کھا لیں تو پھر تو آپ زندگی ظاہر کے لیے گزاریں گے، پھر آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہوگا، اور جو نظر نہیں آ رہا حقیقت تو وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشنودی، یہ دنیا میں بھی ہے۔ اس وقت کرنٹ یا تو آپ کی سوچ اور آپ کے عمل سے اللہ تعالی راضی ہے یا ناراض ہے، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمیں اللہ کی خوشنودی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آج کے مسلمان کو، ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی خوشی کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اپنی آسائشات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ گھر بنا لیں گے، گھر جب کوئی پیسے آ جاتے ہیں بنانے والا ہوتا ہے، منصوبے بننے والے لیتے ہیں، یہاں پینٹری ہوگی، یہاں ڈرائنگ ہوگا، یہاں ٹریننگ ہوگا، ٹھیک ہے کریں، سب کچھ کریں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ اگر ظاہر تک ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلیئر ہے؟ دیکھیں قرآن میں سب کچھ قرآن میں لکھا ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض کا آخرت پر یقین ہے، وہ آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کا مسلمان تو بے ایمان ہے، اس کا تو یقین ہے ہی نہیں آخرت پر، اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن کی آیت ہے بھیا، بہت ناراض، کیوں وہ بات کہتے جو کرتے نہیں ہو، بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ان تقولوا ما لا تفعلوا، وہ بات کہو جو تم کر نہیں رہے۔ تو بہرحال ہم سب بے ایمان لوگ ہیں، ہمارا کوئی یقین نہیں، ہمارا ظاہر پر یقین ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک روش ہے، ہمارا نہ امید ہے نہ کوئی خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایمان خوف اور امید کے مابین ہو، ہمیں امید بھی نہیں ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ دیکھیں آخرت کے خوف سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، قبر کے عذاب سے بے نیاز ہیں، ورنہ تو پٹائی تو قبر میں شروع ہو جائے گی۔ من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، تینوں سوالات کے جواب آج بھی ہمارے پاس نہ ہیں، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔
آج آپ مجھے زندگی کا وہ دن، وہ سال، وہ مہینہ، وہ آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی سے اللہ والے سے پوچھا ہو کہ بھئی یہ 3 سوالات ہیں، اس کے صحیح جوابات کیا ہیں تاکہ میں قبر میں دے دوں۔ یہ تو ہم سنتے ہیں نا 3 سوال ہوں گے، لیکن جواب تو ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ نہ ہمارا رب ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہم تیار ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم